السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے بالآخر کاغذ اور قلم حاصل کر کے ایک اشتہار لکھا جس کا مضمون یوں تھا: میں اس سے مخاطب ہوں جس نے میرے ساتھ مشکلات کا سفر کیا، میرا تحفظ کیا، مجھ سے محبت کی، اور جب ہماری قربتوں کا وقت آیا تو کچھ حادثات نے مجھے اس سے جدا کر دیا، اور اب وہ مجھ سے ناراض ہو کر روپوش ہے۔ میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ مجھ سے فوراً آ کر اس پتے پر ملے۔ میں اس کی منتظر ہوں، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ نام اس لیے نہیں لکھوں گی کہ کچھ مشکلات درپیش ہیں، عسکری احمق نہیں تھا، بس اشتہار اس کی نظر سے گزر جائے تو یقینی طور پر وہ ادھر کا رخ کرے گا۔ 3 اخباروں میں یہ اشتہار میں نے 3 دن کے لیے بک کروا دیا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں وہ اشتہار آ گیا، پھر تیسرے اور چوتھے دن بھی اشتہار چھپا۔ میں منتظر رہی تھی لیکن میرے اشتہار کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک صبح جاگی تو ذہن پر وادی ارمناس کا خیال سوار تھا۔ دل میں یہ آرزو تو تھی کہ دوبارہ وہاں جاؤں۔ پہلی بار تو کچھ عجیب ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب پورے اعتماد سے اس کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر ضروری تیاریاں کر کے میں جلد ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی۔ بادشاہوں کی وادی چلو گے؟ جی میڈم، اس نے ادب سے کہا، اور میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ باادب ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اپنا ٹریول کٹ میں نے قریب ہی رکھ لیا تھا جس میں ضروریات کا مختصر سامان تھا۔ ڈرائیور نے کہا، اگر آپ واپسی کے لیے مجھے وہاں روکے رکھیں خاتون تو میں کسی اضافی معاوضے کے بغیر آپ کا منتظر رہ سکتا ہوں۔ واپسی میں مجھے صرف وہی عطا کیجیے گا جو میرا بل بنے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا، تم اپنی ٹیکسی لے کر قاہرہ سے کتنے فاصلے تک چلے جاتے ہو؟ جہاں تک سواری مل جائے میڈم، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے۔ ہاں، بس رات تک واپسی ضروری ہوتی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے وادی رتاب تک لے جا سکتے ہو جو ماضی میں وادی ارمناس کہلاتی تھی؟ ڈرائیور نے حیرانی سے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر بولا، وادی ارمناس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن آپ جسے وادی رتاب کہہ رہی ہیں وہ کوئی وادی نہیں بلکہ ہولناک ریگزار ہے جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی اس نے مجھے ایک سیاح سمجھ کر قاہرہ اور اس کے نواح کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ مجھے اس کا گفتگو کرنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وادی ارمناس میں پیش آنے والے ہولناک واقعات اب بھی میرے ذہن میں تھے۔ وادی کے مناظر میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اناتول یاد آ رہا تھا۔ اس پر دیوانگی ہی سوار ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ریت کے کسی ٹیلے کے درمیانی حصے میں مجھے اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی نظر آ جائیں۔ بہت دیر تک میں انہی خیالات میں گم رہی۔ جس وقت ہم وادی ارمناس پہنچے تو سورج اپنی بلندیاں عبور کر کے واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ صحرائے اعظم نگاہوں کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور کا خیال تھا کہ وہاں کچھ نہ پا کر اور گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر میں اسے فوری واپسی کے لیے کہوں گی۔ اس نے ایک جگہ ٹیکسی روک دی اور کہنے لگا، آپ دیکھ لیجئے، یہاں دور دور تک کسی زی روح کا نشان نہیں۔ اس بات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریگزار انسانوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ضرور اپنی خوشی پوری کیجیے اور یہاں کی سیر کیجیے۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، یا پھر حکم ہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ نہیں، اس پیشکش کا شکریہ۔ یہاں تک تمہارا بل کتنا بنا؟ میں نے پوچھا، اور ڈرائیور نے مجھے رقم بتا دی۔ میں نے اس رقم کو دگنا کر کے اسے دیتے ہوئے کہا، میری طرف سے اجازت ہے، اگر راستے میں تمہیں کوئی سواری مل جائے تو اسے قاہرہ لے جانا، نہ ملے تو دونوں طرف کا کرایہ تمہیں مل چکا ہے۔ اب یہ اتنی ہی رقم اور رکھو۔ 2 دن کے بعد اگر ممکن ہو تو 1 گھنٹے کے لیے میرا انتظار کرنا، نہ ہو تو واپس چلے جانا، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ ڈرائیور نے حیرت سے منہ کھول کر پہلے اس رقم کو دیکھا، پھر مجھے، اور اس کے بعد اس نے بزرگانہ انداز میں کہا، عالیہ، میں بے شک ڈرائیور ہوں اور مجھے وہی کرنا چاہیے جو آپ نے حکم دیا، لیکن انسانی رشتے سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ آپ کر رہی ہیں غیر دانش مندی ہے۔ آپ 2 دن کی بات کرتی ہیں، ذرا اس گرم ریگستان میں آپ 2 گھنٹے گزار لیجئے، آپ اپنا فیصلہ بدل دیں گی۔ یہاں چند گھنٹے زندہ رہنا مشکل ہے، آپ 2 دن کیسے زندہ رہ سکیں گی؟ میری گزارش ہے کہ یہ فیصلہ بدل دیں۔ تمہاری ہمدردی اور نصیحت کا شکریہ۔ میں دراصل پاگل ہوں، ایسے ہی دیوانگی کے فیصلے کرتی ہوں اور ان پر اٹل ہوتی ہوں۔ ایک بار پھر شکریہ، اب تم جاؤ۔ میں نے ریگستان کی طرف قدم اٹھا دیے۔ وہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ جھکی انسان تھا۔ بکھلائے ہوئے انداز میں نیچے اترا اور میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے مسلسل سمجھا رہا تھا لیکن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اسے اپنے بہت دور نکل آنے کا احساس ہوا
اور وہ رک گیا۔ عالیہ رک جائیے، عالیہ رک جائیے، میری بات مان لیجیے، اس نے کہا۔ میں مسکرا کر اس کی طرف پلٹی اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ مہربان شخص، اب تم جاؤ۔ میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ چند لمحات کھڑا رہا، پھر ہوا کے گرم جھکڑوں سے پریشان ہو کر واپس پلٹ پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر دور جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ میں نے بہت فاصلہ طے کر لیا تھا۔ سورج اب ڈھل رہا تھا اور دھوپ کی تیزی ختم ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ریت پر شام اترنے لگی۔ بالآخر رات ہو گئی۔ میں نے ایک چوڑے ٹیلے پر اپنا ٹھکانہ بنایا اور ٹریول کٹ اس پر پھینک کر بیٹھ گئی۔ وادی ارمناس میں پہلی رات، میں نے دل میں سوچا، دیکھوں یہ رات کیسی گزرتی ہے جو میں نے سنی تھی۔ پھر ان داستانوں کی تصدیق ہونے لگی۔ جو ہی چاند نے سر ابھارا، ہوائیں تیز ہونے لگیں۔ انہوں نے خاص انداز اختیار کر لیا۔ وہ چاروں طرف ٹیلوں سے ٹکرا کر بھنور کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہ بھنور ریت کو بلند کر کے بگولے کی شکل اختیار کر دیا اور اس میں ستارے چمکنے لگے۔ بڑا طلسمی ماحول تھا۔ کئی بگولے میرے سامنے سے گزرے اور میں ان میں کھلنے والے دروازوں کی منتظر رہی، لیکن بگولے گزر جاتے تھے، ان میں کوئی دروازہ نہ کھلا۔ بہت دیر تک میں ہواؤں کی اٹکیلیاں دیکھتی رہی۔ منظر واقعی ایسا تھا کہ کچے ذہن کا انسان دماغی توازن کھو بیٹھے۔ بگولوں کی تعداد اب بڑھ گئی تھی، لیکن اب وہ گہرائیوں ہی میں تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ٹیلا جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی بلند ہو گیا ہو، کیونکہ گہرائیاں زیادہ محسوس ہونے لگی تھیں۔ میں دور دور تک نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ پھر اچانک میں اچھل پڑی۔ میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ نظری دھوکہ نہیں تھا، وہ انسان ہی تھا جو ریت پر قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس انسانی وجود کو دیکھ رہی تھی جو اسی سمت آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے پہچان لیا، وہی سنہری حسینہ جو رشاک کی نمائندہ تھی۔ رشاک کو میری یہاں آمد کا علم ہو گیا تھا۔ اب وہ کھیل شروع ہو گیا جس کی میں نے توقع کی تھی۔ شلزانہ اوشیاناس کی آمد بے معنی نہیں تھی۔ میں تیار ہو گئی۔ میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ چند لمحات کے بعد وہ ٹیلے پر چڑھ آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت دلیر ہو، اس نے حسین آواز میں کہا۔ اور تم؟ میں نے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس وقت تمہارے گلے میں رشاک کی آواز نہیں سنائی دی۔ ہاں، اس وقت میں آزاد ہوں۔ جب تم آزاد ہوتی ہو تو کیا ہوتی ہو؟ شلزانہ اوشیاناس، اس نے ہنس کر کہا۔ اتنی پیاری ہنسی تھی کہ دل میں اتر جائے۔ تمہاری اپنی بھی تو کوئی کہانی ہوگی، شاید کبھی تھی، اب نہیں ہے۔ گویا تمہیں اپنے بارے میں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں صرف تراوزی کی غلام ہوں اور کچھ نہیں۔ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو۔ خوب، چلو ٹھیک ہے۔ تراوزی اس وقت کہاں ہے؟ اپنے دانش کدے میں۔ اور اس کا دانش کدہ کہاں ہے؟ جس سمت سے میں یہاں آئی ہوں اسی سمت۔ کتنی دور ہے؟ بہت فاصلہ نہیں۔ کیا میں وہاں جا سکتی ہوں؟ میں اس کی اجازت سے یہاں آئی ہوں۔ وہ خود تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے میری یہاں آمد کا علم ہے۔ وہ وادی ارمناس کا شہنشاہ ہے۔ اس وادی میں جو کچھ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر چلو، تراوزی تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اس نے کہا اور میں تیار ہو گئی۔ سنہری لڑکی واپس چل پڑی۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، کیا رشاک نادیدہ کیفیت میں مجھ سے ملاقات کرے گا؟ یہ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمیں خاصا طویل سفر کرنا پڑا۔ میں سوچوں میں ڈوبی آگے بڑھتی رہی۔ سنہری لڑکی ریت کے ایک ٹیلے کے پاس رک گئی اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کسی دانش کدے کی موجودگی کا امکان ہو، لیکن چند ہی لمحات کے بعد اس ٹیلے کی ریت نیچے کھسکنے لگی جس کے سامنے وہ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ غالباً اندر سے کوئی عمل ہو رہا تھا۔ میں حیرانی سے ٹیلے سے کھسکتی ہوئی ریت کو دیکھتی رہی۔ اس کے نیچے سے پتھر کی ایک سیل برآمد ہوئی۔ سیاہ رنگ کی کاہی زدہ سیل خود بخود ایک دروازے کی طرح کھل گئی اور شلزانہ اوشیاناس نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اطراف کے ماحول پر نظر ڈالی۔ تاحد نگاہ ایسے بے شمار ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریت کے ان ٹیلوں میں چھپے ہوئے اہرامین کا دروازہ اس طرح بھی کھل سکتا ہے۔ بہرحال میں اس کے اشارے پر بے دھڑک اندر داخل ہو گئی۔ مدھم مدھم روشنی میں سیڑھیاں نیچے اتری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بلا تردد ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ شلزانہ اوشیاناس کے بدن سے پھوٹنے والی مدھم مدھم سنہری روشنی سیڑھیوں کو اجاگر کرتی چلی جا رہی تھی اور وہ مجھ سے آگے آ گئی تاکہ میری رہنمائی کر سکے، اور میں اس کے عقب میں سیڑھیاں اترتی رہی۔ سیڑھیاں تھی کہ شیطان کی آنت کی طرح نیچے اور نیچے چلی جا رہی تھی۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر نیچے اترتی رہی اور پھر مجھے سفید دودھیا روشنی نظر آئی۔ یقیناً یہ ابھی ابھی ہوئی تھی کیونکہ اوپر سے ہم اس روشنی کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ غالباً سیڑھیوں کا اختتام ہو گیا۔ مجھے یوں ہی لگا جیسے میں ہزاروں فٹ کی گہرائی میں زمین کے سینے میں اتر آئی ہوں۔
اور اس سفید دودھیا روشنی میں نے ایک عجیب و غریب ٹھنڈا اور پرسکون ماحول دیکھا۔ بڑا سا ہال جیسا کمرہ تھا، اسے کمرہ ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی دیواریں باقاعدہ انسانی تراش کا نمونہ تھیں، چوڑی چوڑی سیلوں سے بنی ہوئی لیکن احرام نما، یعنی اوپر سے بدتدریج فاصلے کم ہوتے چلے گئے، نیچے بے شمار عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں۔ یہ روشنی بالکل قدرتی لگ رہی تھی اور غالباً دیواروں ہی سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ اندازہ بالکل نہیں ہو پا رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، چاندنی بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ سنہری لڑکی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہاں میرا کام ختم ہو جاتا ہے، اب تم ایمنی تراوزی کی مہمان ہو۔ ہاں، لیکن میرا میزبان مسلسل میری نگاہوں سے غائب ہے، میں نے کہا۔ تبھی مجھے اس ہال نما غار میں ایک گونج سنائی دی، نہیں بیبی، میں تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں۔ یہ رشاک ہی کی آواز تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہاں وہ زیادہ پراعتماد اور پروکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، انوکھے میزبان ہو، کیا سامنے آ کر مہمان کا استقبال نہیں کر سکتے؟ شلزانہ اوشیاناس، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، تم جاؤ۔ سنہری لڑکی با ادب گردن چکائے ہوئے واپس مڑی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رشاک کی پھر آواز ابھری، اگر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہو تو وہ نشست ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ جہاں تک میری میزبانی کا تعلق ہے، تمہیں میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے ہارون دانش یہاں آیا تھا۔ اس نے یہ دانش کدہ اپنی کاوشوں سے دریافت کیا تھا اور اس کی گہرائیوں میں اتر آیا تھا۔ آج اس کی بیٹی یہاں آئی ہے، میں اس کی آمد سے بہت خوش ہوں۔ یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میرا اور تمہارا تنازع تھا، جس کو تم نے میری مرضی سے قبول نہیں کیا لیکن اپنی مرضی سے یہاں آ گئی۔ ہاں، جہاں تک میرے سامنے آ کر استقبال نہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو پیاری لڑکی، میں اس کے لیے مجبور ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنا وجود ماضی کے سفر پر روانہ کر دیا ہے اور وہ طویل مسافتیں طے کرتا ہوا بالآخر مطلوبہ دور میں پہنچ گیا ہے۔ اب میری واپسی ہارون دانش اور تمہارے ساتھ ہوگی، تب میرا وجود وہاں میری حیثیت اختیار کر جائے گا۔ میں خاموش رہی، البتہ آگے بڑھ کر میں اس نشست پر بیٹھ گئی۔ رشاک کی آواز پھر ابھری، پھر ایک مومی شمع نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور فضا میں بلند ہو گئی۔ ایک شعلہ فضا میں نمودار ہوا اور شمع روشن ہو گئی۔ آؤ، رشاک نے کہا اور میں کھڑی ہو گئی۔ شمع آگے بڑھنے لگی، میں نے اس کی رہنمائی قبول کر لی تھی۔ مومی شمع سنگی دیوار سے گزر گئی اور میں بھونچکی رہ گئی۔ دوسری طرف سے رشاک کی آواز ابھری، آؤ نشا دانش۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ چٹانی دیوار بس نظری دھوکہ تھی، میں اس سے بآسانی گزر گئی۔ دوسری طرف ناقابل یقین منظر تھا، ایک وسیع حصے میں پھولوں کی کیاریاں جن میں پھول کھلے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے درخت۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ پھول مصنوعی ہیں؟ قطعی نہیں، بالکل اصل اور تر و تازہ۔ آؤ تمہیں ہارون دانش کے قیام کی نشانیاں دکھاؤں۔ مومی شمع نے میری آگے رہنمائی کی اور میں اس کے الفاظ پر غور کرتی آگے بڑھتی گئی۔ اس وسیع احرام کے نیچے نوادرات کی دنیا آباد تھی۔ اس نے مجھے ایک گوشہ دکھایا، یہ ہارون دانش کے کچھ لباس ہیں، یہ جوتے، یہاں اس نے مستقل قیام کیا تھا، اس جگہ اس نے اپنے کھانے کا پینے کا بندوبست کیا تھا۔ آؤ اب میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جہاں سوتے ہوئے میں نے صدیاں برباد کر دی۔ میرا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا، یہ سب کچھ بہت پر اثر تھا۔ اپنے والد کی استعمال شدہ اشیاء دیکھ کر دل پر رکت طاری ہو رہی تھی کہ جانے کتنا وقت یہاں صرف ہو گیا، کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، اور تم غور کرو نشا دانش، مجھ جیسا انسان، تاریخ کا ایک غیر یقینی کردار، خود اپنی ہی نگاہ میں ذلیل و خوار کہ اس کے باپ نے وہ کچھ کیا جو آج کی دنیا پر واضح ہو جائے تو بے شمار سائنسدانوں کو خودکشی کر لینی پڑے، ان کا علم بچوں کی کتابوں کی حیثیت اختیار کر جائے۔ میں تھک گئی ہوں مسٹر رشاک، میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اس نے کہا اور روشن شمع بجھا کر ایک طرف ڈال میں ایک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحات بالکل خاموشی طاری رہی، پھر وہ بولا، وادی ارمناس میں تمہارا آنا میرے لیے ایک معمہ ہے۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ یہاں تم کس خیال کے تحت آئی؟ اناتور کے بارے میں تصدیق کرنی، کیا وہ مر چکا ہے؟ ہاں، میں نے اسے ہلاک کر دیا، وہ بہت آگے بڑھ رہا تھا، میرا یہی مقصد تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی تو اس نے پوچھا، یہ حادوش عبداللہ کون ہے؟ میں نے کہا، وہ صرف ایک مصور ہے، اس کے علاوہ اگر وہ کچھ ہے تو میں نہیں جانتی۔ میں جانتا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ خیر، وہ جو کچھ بھی ہے پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ میرے راستے میں مزاحمت نہیں کرتا تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اگر تم نے اس کا سہارا حاصل کیا ہے تو یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، اناتور کا شناسہ تھا، اسی نے مجھے اس سے متعارف کروایا تھا۔ میرے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو میں نے اس کے گھر میں پناہ لے لی۔ یہ تمام باتیں سچ ہیں، لیکن وہ صرف مصور ہی نہیں ہے، اور یہ بات تم جانتی ہو۔
نہیں مسٹر رشاق، اگر وہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو میں یہ بات نہیں جانتی۔ چلو ٹھیک ہے، اب آئندہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نہیں جانتی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ رشاق خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا میں دوبارہ تم سے درخواست کر سکتا ہوں نشا دانش کہ تم میرے ساتھ رہو، مجھ سے تعاون کرو، اور جب تاریخ کی عدالت میں تمہاری طلبی ہو تو میرے ساتھ وہاں حاضری دو۔ تم بہت عجیب ہو رشاق، تمہارے پاس لاتعداد پراسرار قوتیں ہیں، تم سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، مگر تم مجھ جیسی کمزور لڑکی کا سہارا حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، سب کچھ تو بتا چکا ہوں تمہیں، میرا تم سے قلبی رشتہ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں نشا دانش، اناتم سلاتیہ ثانی سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے باپ ہارون دانش کو کسی سزا سے دوچار نہ ہونے دوں گا۔ میں اس کی وکالت کروں گا۔ میرے پاس ایسے اہم نکتے ہیں جن کی مدد سے وہ تاریخ کے عتاب سے بچ سکتا ہے، بس وہ محبوب ہستی مجھے لوٹا دو جو میری ماں ہے۔ میں نے کہا، ہاں نشا دانش، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو رشاق کہ اگر اناتم سلاتیہ میری ماں ہے تو ہارون دانش میرے باپ ہیں، اور ہم تینوں کے درمیان تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ وہ دونوں میرے ماں باپ ہیں۔ ماں تو میرے لیے صرف ایک انوکھا تصور ہے۔ باپ کے خطوط میں نے دیکھے ہیں، ان کی آواز سنی ہے، اور انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ عسکری کہاں ہے؟ رشاق نے بے اختیار پوچھا۔ افسوس، میں نہیں جانتی۔ کیا وہ مصر میں ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ کیا تمہارا ابھی اس سے رابطہ نہیں ہے؟ بہت عرصے سے نہیں ہوا، مجھے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ تم نے بہتر ہی کیا، سب کچھ بے فائدہ تھا۔ رشاق نے نرمی سے کہا، اچھی لڑکی، میری بات مان لو، تمہیں سکون ملے گا۔ مجھے اس شخص کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو بتا دو، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہی نکلے۔ نہیں مسٹر رشاق، وہ میرا دشمن نہیں ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ رشاق پھر خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا آخری لمحے تک۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میں نے اس سے اناتور کی لاش کے بارے میں پوچھا، کیا وہ انہی ریگستانی ٹیلوں میں دفن ہے؟ نہیں، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اٹھو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس نے کہا، اور میں اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے الفاظ پر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے بجھی ہوئی شمع پھر اٹھا لی تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ شمع نے مجھے ایک غار جیسی جگہ پر پہنچا دیا۔ میں غار میں داخل ہوئی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شمع دہانے کے دوسری طرف تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ رشاق غار میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک آہٹ ہوئی اور لوہے کا ایک سلاخوں والا دروازہ غار کے دہانے پر آ گرا۔ میں چونک کر پلٹی اور رشاق کی دھوکہ دہی پر آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ پھر میں دہانے کے نزدیک آ گئی اور سلاخوں کو پکڑ کر بولی، یہ کیا ہے رشاق؟ مجبوری ہے، رشاق کی آواز سنائی دی اور میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گویا تم نے اب مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے نشا دانش۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، تمہارا ساتھ میرے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن تم کسی طور پر آمادہ نہیں ہوئی۔ نشا دانش، یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے جسے میں ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے رشاق کہ میں نے کوئی غیر اخلاقی عمل نہیں کیا۔ مسٹر رشاق، بار بار میں تمہارے معاملے میں سنجیدہ ہوئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہارون دانش نے واقعی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے دل سوزی سے سوچا ہے کہ اس کا ازالہ مجھ پر فرض ہے۔ جب بھی مسٹر رشاق میں نے اس بارے میں خود سے بغاوت کی، تمہاری طرف سے ایسا عمل ہو گیا جس سے میں سنبھل گئی، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم ہو ہی برے انسان۔ جو شخص اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے کسی انسان کی جان لے سکتا ہے وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہارون دانش تم سے بہتر تھے کہ انہوں نے تمہیں زندہ رہنے دیا، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے تمہیں ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ کاش وہ بدبخت ایسا ہی کر دیتا۔ نہیں، اس لیے کہ وہ تم جیسا نہیں تھا، تم مکار بھی ہو اور ظالم بھی۔ ٹھیک ہے نشا دانش، اب جو کچھ بھی ہے تم میری نگاہوں کے سامنے رہو گی۔ شمع سلاخوں کے دروازے سے دور ہونے لگی، وہ واپس جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ میں پر اعتماد تھی، اس نے مجھے نہیں میری تصویر کو قید کیا تھا۔ ابھی چند لمحات کے بعد جب میں اسے رابطہ توڑ لوں گی تو وہ کف افسوس ملتا رہ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایسا ہی کیا۔ حدوش عبداللہ میرے سامنے ہی موجود تھا اور خاموش بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کھوئی کھوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر باہر نہ رہا کرو، اب میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں، حدوش عبداللہ نے کہا، اور میں گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ عظیم مصور، تمہارے فن نے مجھے مایوسیوں سے نکال لیا ہے۔ اس انوکھے فن کی توصیف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے اسے شکر گزار نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اپنے تخلیق کار کی تعریف سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے، میری تعریف اسی کی تعریف تو ہے۔ اس بار کہاں چلی گئی تھی؟ اب میں اتنے اعتماد سے جی رہی ہوں کہ شاید اپنے وطن میں بے فکر زندگی گزارتے ہوئے بھی مجھے خود اتنا اعتماد نہیں تھا۔ میں نے کئی ایسے کام کیے جو عام حالت میں ممکن نہیں تھے۔ مثلاً
اس نے پوچھا۔ اپنے ساتھی عسکری کو تلاش کیا مگر اب وہ شاید مصر میں نہیں ہے۔ اچھا ہے اسے عقل آ گئی ہو، وہ چلا گیا ہو۔ اس کے بعد میں وادی ارمناس میں گئی اور میں نے رشاق کا دانش کدہ تلاش کیا۔ میں نے حادوش عبداللہ کو پوری تفصیل بتا دی اور وہ مسکرانے لگا۔ تو تمہاری دوسری تصویر اس کی قید میں چلی گئی، اب وہاں کیا ہوگا حادوش عبداللہ؟ کچھ نہیں، رشاق وہاں ایک لپٹا ہوا کاغذ پائے گا جس پر تمہارے نقش اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ انوکھی کیفیت کا شکار ہو جائے گا وہ۔ بلکہ حادوش عبداللہ اب تو میں کچھ اور سوچنے لگی ہوں۔ کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ رشاق کہتا ہے کہ اب میری طلبی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اگر اس ناقابل یقین داستان میں واقعی کچھ ایسے لمحات ہیں کہ مجھے روحوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے تو میں خود وہاں کیوں جاؤں؟ جو کچھ بیتے میری تصویر پر ہی کیوں نہ بیتے۔ حادوش عبداللہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، افسوس اس بارے میں میری بصیرت ناکام ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑ رہا ہے حادوش عبداللہ، میں یہ تحریر کرنا چاہتی ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ رشاق صدیوں کا تجربہ سمیٹے ہوئے ہے، اسے مجھ پر کوئی شک نہیں ہو سکا۔ یہ سب کچھ بہت دلچسپ ہے اور اس کے لیے حادوش عبداللہ تمہیں میری کچھ اور تصویریں بنانی ہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان تصویروں میں متحرک رہوں۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ وقت صرف کر کے تمہاری کئی تصویریں بنا کر محفوظ کر دوں گا، حادوش عبداللہ نے کہا۔ پھر جب میں نے حادوش عبداللہ کے نگار خانے میں اپنی تیسری تصویر کو زندگی بخشی تو حادوش عبداللہ بولا، کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں حادوش عبداللہ، دیکھنا چاہتی ہوں رشاق پر میری اس کیفیت پر کیا رد عمل ہوا۔ وادی ارمناس جاؤ گی؟ جاؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ اب میں قاہرہ کے حسن و جمال سے لطف اٹھانا چاہتی ہوں، ایک آزاد سیاح کی حیثیت سے۔ ذرا احتیاط رکھنا، یہ تمہاری آخری تصویر ہے۔ تمہاری نئی تصویروں کے لیے کچھ دیر میں کام شروع کر دوں گا، میں احتیاط رکھوں گی، اب میں شیر ہو گئی ہوں۔ رشاق جیسے شاطر، فیصل امیری اور اشان امیری جیسے شیطانوں کو ذکر پہنچا کر میں بہت پر اعتماد ہو گئی تھی۔ قاہرہ میں داخل ہونا اس بار میرے لیے مشکل نہیں ہوا۔ گاڑیوں میں لفٹ مل جانا خصوصاً خوبصورت لڑکیوں کے لیے کسی بھی ملک میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں قاہرہ کی سڑکوں پر گھومتی رہی، پھر جب خوب رات ہو گئی تو ایک شاندار کلب میں داخل ہو گئی۔ جدید قاہرہ یہاں اپنی حسین شکل میں نظر آ رہا تھا، ملکی اور غیر ملکیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ یوں ہی دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے عسکری نظر آ جائے۔ عسکری تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک شناسا صورت نظر آ گئی۔ یہ زائرہ ایمان تھی، جو دو جاپانیوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مجھ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور اتفاق سے جب میری نظر اس پر پڑی اسی وقت اس نے مجھے بھی دیکھا۔ وہ بری طرح چونکتی نظر آئی، پھر فوراً ہی وہ اپنے ساتھیوں سے معذرت کر کے اٹھی اور میری طرف لپکی، اور زائرہ ایمان مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، اناطور سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں۔ حادوش عبداللہ خیریت سے ہیں؟ ہاں۔ تم نے وہ عمارت چھوڑ دی؟ نہیں، وہیں رہتی ہوں، لیکن قاہرہ آتی جاتی رہتی ہوں۔ اب اتنی رات گئے ٹیکسی میں تنہا جاؤ گی؟ نہیں۔ پھر کیا کرو گی؟ کسی بھی ہوٹل میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، ہوٹل میں کیوں؟ میرا گھر موجود ہے، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی، میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں جب عمارت کے کمپاؤنڈ میں گاڑی سے اترے تو مہروز نے ہمیں مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ میں ان دونوں کے ساتھ کھانا کھا چکی ہوں، تم کھانا کھاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، میں بھی کھانا کھا چکی ہوں۔ وہ مجھے اپنی خوابگاہ لے گئی، پھر بولی، لباس تبدیل کرو گی؟ نہیں، یوں ہی ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد میں بولی اور میں نے کہا، میں آپ کو بہت بڑا مانتی ہوں زائرہ ایمان، بڑی عزت کرتی ہوں آپ کی، لیکن آپ کا تجربہ میرے اور حادوش عبداللہ کے سلسلے میں مار کھا گیا۔ یہاں آپ کی بصیرت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ حادوش عبداللہ سلاکیہ کو چاہتا ہے۔ کیسے؟ وہ چونک پڑی۔ سلاکیہ؟ اس کی محبوبہ جو اس کے سینے میں رہتی ہے، میں نے کہا، اور وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہنس پڑی۔ سلاکیہ؟ واہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ خوابوں کا قیدی ہے۔ وہ کسی سلاکیہ کے عشق میں گرفتار تھا اور تم سلاکیہ بن کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے ساری عمر گنوا دی ہے اس کی چاہت میں، اور تم چند لمحوں میں اس کے دل میں جا بسی۔ رات اتنی گہری تھی جتنی دریائے نیل پر پھیلی ہوئی تھی۔ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، سب کچھ اس طرح ہوا تھا جس طرح محسوس کیا تھا۔ میں بس اسی جگہ تھی جہاں سے میری تصویر متحرک ہوئی تھی۔ بہت دیر تک میں ان پرہول خیالوں میں ڈوبی رہی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے تھوڑے سے سرکے ہوئے پردے سے چاندنی جھانک رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک بو سی پھیلی ہوئی تھی، جلی ہوئی لکڑی اور دھوئیں جیسی بو۔ یہ تو بہت دیر سے آ رہی تھی، صرف احساس نہیں بلکہ یہ حقیقت تھی۔ مگر بو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس وقت ایک انوکھی تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن مسلسل بو کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھنا تو چاہیے یہ کیسی بو ہے۔ باہر نکل آئی،
اور پھر پورے بدن میں دہشت سے تھرتھری طاری ہو گئی۔ حدوش عبداللہ کہاں ہے؟ نگار خانے میں اب دروازہ ہی نہیں تھا، اندر دھوئیں اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اندر جاتی تو دم گھٹ جاتا، میرے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ حدوش عبداللہ کہاں ہو؟ حدوش عبداللہ کہاں ہو؟ کہاں ہو تم؟ موت کا آخری منظر دیکھ رہا ہوں نشا دانش، الوداع۔ افسوس تمہاری تصویر مکمل نہیں ہو سکی، افسوس ایم تراوزی نے صدیوں کے نقش مٹا دیے، ایک عظیم مصور کی آخری تحقیق بھی نظر آتش ہو گئی۔ الوداع نشا دانش، اپنا خیال رکھنا، اب تمہاری کوئی تو تصویر باقی نہیں ہے۔ میں آ رہی ہوں حدوش عبداللہ، میں آ رہی ہوں، میں تمہیں دفن نہیں ہونے دوں گی، میں نے کہا اور سلگتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میرے پھیپھڑوں میں دھواں بھرنے لگا اور میں بری طرح کھانسنے لگی۔ حدوش عبداللہ کہاں ہو؟ کہاں ہو حدوش عبداللہ؟ کہیں نہیں ہوں لگتے جگر، دھواں بن چکا ہوں۔ ایم تراوزی کو شاید کچھ شبہ ہو گیا، یقیناً اپنے قید خانے میں تمہاری تصویر پا کر اس نے سوچا کہ الوداع نشا دانش، میں تحلیل ہو رہا ہوں۔ حدوش عبداللہ کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نہ جانے کب تک چیختی رہی، پھر جب پھیپھڑے پھٹنے لگے تو باہر نکل آئی۔ اس بھیانک حقیقت کو قبول کرنا تھا کہ حدوش عبداللہ ختم ہو چکا ہے، اس کی آخری تصویر جل چکی ہے۔ شیطان رشاق نے صدیوں سے جاری کہانی ختم کر دی۔ اب میری کوئی تصویر نہیں تھی، اب مجھے وہ تحفظ حاصل نہیں تھا جس نے مجھے نڈر کر دیا تھا۔ اب اس عظیم الشان عمارت میں تنہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ جوہر کے پاس آ کر میں بیٹھی، بطخیں سو رہی تھیں، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے صبح ہو گئی، بطخیں جاگ گئیں۔ میں اٹھی اور حدوش عبداللہ کی ذخیرہ گاہ میں جو کچھ ملا تھا لا کر جوہر میں پھینک دیا۔ اس کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ غسل خانے میں جا کر خود کو دیکھا، دھوئیں کی کالت نے چہرہ اور لباس تباہ کر دیا تھا۔ عمارت سے باہر آ کر پیدل چل پڑی، بہت دور تک چلتی رہی، پھر کسی نے خود ہی رحم کھا کر اپنی گاڑی میرے قریب روک دی۔ قاہرہ جا رہی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی، کوئی یورپین عورت تھی، غالباً برٹش۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ عورت نے راستے میں وہی عام سی باتیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، یعنی اس غلط جگہ پیدل کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے گاڑی خراب ہونے کا بتا دیا جو سب سے مؤثر تھا۔ عورت نے مجھے قاہرہ سٹی چھوڑ دیا، یہاں میری پناہ گاہ اس ہوٹل کے سوا اور کون سی ہو سکتی تھی؟ کیا ہی اچھا کیا تھا میں نے اس ہوٹل کے کمرے کو قائم رکھ کر۔ کاؤنٹر سے چابی طلب کی تو مینیجر نے کہا، مس نشا دانش ہے نا آپ؟ ہاں، کیوں پوچھا تم نے؟ جی وہ ایک صاحب آئے تھے آپ کو پوچھتے ہوئے، آپ موجود نہیں تھی، یہ پیکٹ دے گئے ہیں۔ اس نے پیکٹ مجھے دیا جو خوبصورتی سے پیک کیا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پیکٹ دیکھا اور اس سے لے لیا۔ یہ ایک لیٹر بھی ہے۔ میں حیرانی سے دونوں چیزیں سنبھالے لفٹ کی طرف چل پڑی۔ کون ہو سکتا ہے؟ کمرے میں آ کر میں نے سب سے پہلے لفافہ کھولا۔ میرے لیے خط لکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دماغ ویسے ہی بوجھل تھا، سوچنے کی بجائے دیکھ لینا بہتر سمجھا۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی دل دھڑک اٹھا۔ انداز تخاطب عسکری کا تھا، لکھا تھا، میری کائنات کی واحد روشنی، خوش رہو، مجھے یقین ہے کہ میرے بغیر تم خوش ہی رہو گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گا تم سے۔ بعض اوقات تقدیر اتنی ہی سنگ دل ہو جاتی ہے، شرمندگی سے کہہ رہا ہوں، جو کہا تھا اس کی تکمیل نہ کر پایا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اس تصور سے بے نیاز ہو کر کہ تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ تم نے مجھے قبول کر کے مسترد کر دیا۔ اگر تم نرم نہ ہو جاتی تو شاید اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی دھن سوار رہتی، کوئی مصرف تو ہوتا زندگی کا۔ اب تو مصر کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں بے مصرف پھر رہا ہوں۔ اب کیا کروں؟ مصر سے جا رہا ہوں، وطن نہیں جاؤں گا، وہاں مشل مجھے پریشان کرے گی۔ اب ہمت نہیں ہے، کہاں جاؤں گا؟ خود نہیں معلوم، ایک آرزو ہے نشا، ایک خواہش ہے، پوری کر دو گی؟ سونے کا ایک حقیر سا زیور تمہارے لیے خریدا تھا، تمہیں رونمائی میں دینا چاہتا تھا، ایسا نہ ہو سکا۔ چشم تصور سے اسے میں نے تمہاری گردن میں دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن میں نہ پہنا سکا۔ میری آخری نشانی سمجھ کر قبول کر لو، اسے اپنی گردن کی زینت بنا لو۔ میرے دل کے تار اسے بندھے ہوئے ہیں، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو میرا دل مجھے آگاہ کر دے گا، اگر اس قابل بھی نہ سمجھو تو اسے کہیں دفن کر دینا، یا کبھی دریا کی طرف گزر ہو تو اس میں پھینک دینا۔ عسکری حلق میں ایک گولا سا آ پھنسا، بے اختیار آنسو امڑ آئے اور پھر سسکیاں جاری ہو گئیں، خوب روئی، ہچکیاں بن گئی، بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ کتنی قصوروار تھی، میرے علاوہ کون جان سکتا تھا، سب کو کھو چکی تھی، اب کوئی باقی نہ رہا تھا۔ حدوش عبداللہ کا زخم کھایا تھا، اتنا اچھا انسان، اتنا پیارا ساتھی، معصوم، بے غرض محبت کرنے والا۔ پتہ نہیں حدوش عبداللہ کے لیے رو رہی تھی یا عسکری کے لیے، بس رونے کو جی چاہا تھا، اور آج اس روایت کا ادراک ہوا تھا کہ آنسو بہہ جائیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل واقعی ہلکا ہو گیا،
اس کے بعد میں سحری سنبھال لی. کئی مرتبہ باہر دستک ہوئی لیکن دروازہ نہیں کھولا. اس کے بعد شاید نیند آ گئی تھی. سوتی رہی. کئی بار آنکھ کھلی تو خود حیران رہ گئی. 20-22 گھنٹے ہو گئے تھے سوتے ہوئے. یہ دوسرا دن تھا. زیادہ سونے سے سر چکرا رہا تھا. آنتیں اینچ رہی تھی. سخت بھوک لگ رہی تھی. وہ مشکل اٹھی, باتھ روم جا کر غسل کیا. باہر آ کر ویٹر کو طلب کیا. اس سے کہا ڈبل ناشتہ لے آؤ. ویٹر مسکراتا ہوا چلا گیا. کافی وقت گزرا تھا اس ہوٹل میں. ویٹر وغیرہ مجھے سنکی سمجھتے ہوں گے. سمجھتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. سارا ناشتہ صاف کر لیا اور پھر ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گئی. اب کیا کروں؟ اب کرنے کے لیے کیا ہے؟ زندگی کے اس بوجھ کا کوئی مصرف ہے؟ عسکری کا خط زمین پر پڑا ہوا تھا. اچھا نہ لگا. اسے اٹھا کر لفافے میں رکھا. پھر اس پیکٹ پر نظر پڑی. ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا. پیکٹ اٹھا کر زیورات کا خوبصورت بکس کھولا. انتہائی حسین نیکلس تھا. اتنا خوبصورت کہ پہن لینے کو جی چاہے. عسکری کے الفاظ یاد آئے. نیکلس گردن میں ڈال لیا. ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا. یوں لگا جیسے عسکری مسکرا رہا ہو. بہت دیر تک اسی طرح کھڑی رہی. پھر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی. دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے. دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. پھر بے اختیار خوش ہو گئی. افراسیاب, میں تو اسے بھول ہی گئی تھی. بہت اچھا انسان تھا وہ. سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک شناسا موجود ہے. کوئی ہے جسے شناسا کہہ سکتی ہوں. بڑے اتفاق سے اسے خوش آمدید کہا. معافی چاہتا ہوں. بار بار یہ سوچتا ہوں کہ میں مان نہ مان میں تیرا مہمان قسم کا مہمان ہوں. اس کے باوجود چلا آتا ہوں. نہیں مسٹر افراسیاب, آپ کی آمد سے مجھے خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ. اس دوران 2-3 بار حاضر ہوا ہوں لیکن ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی بس یوں ہی چلا آیا. آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ بس یوں ہی بے مقصد زندگی گزار رہی ہوں. کوئی خاص مصروفیت نہیں. کبھی کبھی آپ مجھے نہایت پراسرار شخصیت لگتی ہیں. مصر کی ان داستانوں کا کردار جو تاریخ کے اوراق میں پھیلی ہوئی ہیں. جیسے کوئی بھٹکتی روح کسی کی تلاش میں سرگرداں ہو. ہاں, اس شخصیت کا کوئی نشان ملا جس کی آپ کو تلاش تھی؟ ہاں, میں نے خزنیہ لہجے میں کہا. مل گیا. کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ شخصیت آپ کے پاس پہنچ گئی؟ نہیں, وہ مصر میں نہیں ہے. میں نے خود کو سنبھال کر جواب دیا. وہ چند لمحات خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا. پھر شاید یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتی. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا, اگر برا محسوس نہ کریں تو آج رات میرے ساتھ ڈنر کریں گی؟ آپ بہت نفیس انسان ہیں مسٹر افراسیاب. بے لوث اور بے غرض. مجھے آپ کی آمد سے خوشی ہوئی ہے. تو پھر آج رات کو ہوٹل الفانو میں میرے ساتھ ڈنر کیجیے گا. آپ کو رات کو 9 بجے میں یہاں سے پک کر لوں گا. بہتر ہے. کچھ پئیں گے؟ اس وقت نہیں, بس اجازت چاہتا ہوں. میں نے اسے پرخلوص لہجے میں خدا حافظ کہا. رات کو ٹھیک 9 بجے اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی. میں تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کی خواہش پر فوراً باہر نکل آئی اور کار میں بیٹھ کر چل پڑی. وہ سست روی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا. کچھ دیر کے بعد ہم نے ہوٹل الفانو کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور پھر ہم خوبصورت ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں جا بیٹھے. افراسیاب نے ہوٹل الفانو کے کھانے کی بہت تعریف کی اور یہاں کے ماحول کی بھی. مجھے یہ سب کچھ بہت پسند آیا تھا. ویٹر نے مینیو لا کر رکھا. پھر اس نے چند چیزوں کا انتخاب کیا اور مجھ سے ان پر ڈسکس کرنے کے بعد ویٹر کو آرڈر کر دیا. یہ بھی بس اتفاق ہی تھا کہ وہ میز میرے عین سامنے تھی اور افراسیاب کی اس طرف پیٹھ تھی جس پر ظاہرہ ایمان اپنے ہی 2 جاپانی مہمانوں کے ساتھ آ بیٹھی جنہیں میں پہلے بھی ان کے ساتھ دیکھ چکی تھی. ظاہرہ ایمان کے مہمان اس سے مصروف گفتگو تھے. میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا. مجھے اس کے چہرے میں خاص تبدیلی نظر آئی. وہ مزمحل تھی, نڈھال تھی اور افسردہ بھی تھی. وہ تر و تازگی اس کے چہرے میں موجود نہیں تھی جو ہمیشہ پائی جاتی تھی.